بھی آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں پر مشیر خزانہ شوکت ترین وفاقی وزیر حماد اظہر کے ہمراہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ دور کرنا چاہیے، اس کے بیچ میں انہوں نے ٹیکس ریفارمز جو ہم کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی کہا ہے، اور اس کو کہا ہے کہ اصلاحات کو آپ جاری رکھیں۔ پاور سیکٹر کے بارے میں بھی انہوں نے کہا اس میں مزید جو ہے وہ بہتری کی ضرورت ہے اور اس میں عمل جاری رہنا چاہیے۔ ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ آپ کی گروتھ تو ہو رہی ہے لیکن ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے اوپر پریشر ہے، اور اس میں جو اسٹیٹ بینک کو بھی ٹائملی قسم کے اقدامات کرنے چاہیے، اور پاکستانی جو اس وقت جو ایک قسم سے انٹرنیشنل جو سپلائی چین میں جو ڈسٹورشنز آئی ہیں اس سے متاثر ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ انفلیشن جو ہے وہ ایک قسم کا ایشو ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی انہوں نے یہی ہمارے سے ایگری کیا ہے کہ اس پہ ہمیں کوئی نہ کوئی ایکشن جو ہیں لینے پڑیں گے، کہ یہ جو اوور ہیٹنگ بھی ہو رہی ہے ہماری اکانومی کی اس کو بھی تھوڑا سا ہمیں ٹون ڈاؤن کرنا پڑے گا۔ لانگ ٹرم جو ہمارے جو ایشوز ہیں، اسٹرکچرل امبیلنسز ہیں، وہ تو میں کئی دفعہ آپ کو کہہ چکا ہوں۔ اس کے بیچ میں ہمارے جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی گورننس ہے اس میں شفافیت میں اضافہ کرنا پڑے گا۔ پبلک فنانس جو ہے ہماری اس کی ریفارمیشن جو ہے وہ کرنی پڑے گی، اور ٹیکس کے قوانین کو سہل بنانے اور کاروباری ماحول میں آسانیاں پیدا کرنے میں بھی انہوں نے کہا آپ کرتے رہیں اس کو۔ اسٹیٹ بینک کے فرائض کے واضح کرنے کے لیے ریفارم کو متعارف کرایا جا رہا ہے، جس کا ظاہر ہے اسٹیٹ بینک کا یہ ایک پرائمری آبجیکٹو یہ بھی ہوگا کہ وہ ہیلپ کرے گا یہ پرائس اسٹیبلٹی میں۔ باقی جو ہے مانیٹری پالیسی، ایکسچینج ریٹ پالیسی جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے پاس ہوگی، اور اس کو انڈیپینڈنس دی جائے گی۔ اور سب سے بڑا انہوں نے یہ کہا ہے کہ حکومت کو اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ ان کے اس ریفارم کو جو یہ انٹروڈیوس کریں گے اس سے جو آپ کے جو لوور جو آپ کا جو انکم گروپس ہیں اس کے مشکلات جو ہیں اس میں تھوڑا سا تو اضافہ ہو سکتا ہے، تو اس کے بیچ میں پھر ٹارگیٹڈ قسم کی سبسڈیز آپ دیں تاکہ جتنی دیر میں ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے اتنی دیر میں ان کے بارے میں بھی حکومت کو چاہیے کہ ویجیلنٹ رہے۔ تو وہ یہ نہیں چاہ رہے کہ آپ اکراس دی بورڈ ساری سبسڈیز دیتے رہیں، آپ ٹارگیٹڈ سبسڈی وغیرہ دیں۔ تو عام آدمی کی زندگی بہتر کرنے کے مثالی پروگرام جیسے احساس اور کامیاب صحت پروگرام انہوں نے کافی اپریشیٹ کیا، کامیاب پاکستان پروگرام کو بھی کافی اپریشیٹ کیا۔ اب مجھے لوگ پوچھتے تھے، میں بتاتا نہیں تھا اس وقت، لیکن میں ایک قسم سے انڈیکیشن ضرور دیتا تھا کہ پرائر ایکشنز ہوں گے۔ پرائر ایکشنز کے بیچ میں یہ جو آپ کا جو جی ایس ٹی ریفارمز ہیں وہ ہوگا جو سپلیمنٹری فنانس بل کی صورت میں، پی ڈی ایل کا ہوگا جس میں 4 روپے ہر مہینے ہم نے بڑھانا ہے تاکہ وہ 30 روپے تک جائے، اور اسٹیٹ بینک کی ترمیم کے پارلیمنٹ سے منظوری ضروری ہے۔ پھر کووڈ کے جو اخراجات ہیں اس کو ایکس پوسٹ آڈٹ جو ہے وہ بھی دکھانا ہے، اور اس کے بعد اس میں ان کے معاہدوں کے متعلق اہم معلومات کی ویب سائٹ پیپرا کی اشاعت، وچ مینز بینیفیشل اونرشپ کے بارے میں جو یہ کو ویکسینز ہیں یہ ہے۔ تو یہ 5 کی ہیں، لیکن اس میں ایک ایک کر کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تو میں نے آپ کو جو آج اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس کا خلاصہ دیا ہے۔ اب سفر وہاں سے شروع ہوا جہاں ہم لوگوں نے مارچ میں چھوڑا تھا۔ مارچ میں جب ہم نے $500 ملین لیے تھے تو ہم نے ان سے وعدے جو کیے تھے وہ یہ تھے کہ 700 ارب روپے کے ہم جو ہے ٹیکس یا ایگزمپشنز کم کریں گے، ٹیکس بڑھائیں گے یا ایگزمپشنز کم کریں گے۔ ہم تقریباً $4.95 کے ٹیرف بڑھائیں گے وچ الیکٹریسٹی وغیرہ کے، اور اس کے بعد اسٹیٹ بینک کا یہ جو ہے یہ ایک امینڈمنٹ جو ہے ہم لے کے آئیں گے اس کو۔ جب میں آیا تھا تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ دیکھیں میں بلیو کرتا ہوں ٹیکس جو ہے وہ براڈننگ میں، ٹیکس جو ہے پیرامڈنگ میں بلیو نہیں کرتا ہوں۔
اور میرے نزدیک جو ہے ٹیرف بڑھانا بائی اٹ سیلف جو ہے وہ ایک مسئلے کا حل نہیں ہے. اس کے بیچ میں ہمیں کیونکہ یہ جو پرابلم ہمارا ہے یہ آ رہا ہے کیپیسٹی پیمنٹس کا, اور اس کی اگر آپ ٹیرف بڑھاتے جائیں گے تو آپ انڈسٹری کو انکمپیٹیٹو کر دیں گے, اور اس سے جو ہے ایک قسم سے ایک طرف ہماری انڈسٹری انکمپیٹیٹو ہو جائے گی, دوسری وہ جب قیمتیں بڑھائیں گے تو پھر غریب کے اوپر ایک قسم سے انفلیشن ہوگی. اس کے اوپر, اور تیسرا ہم نے کہا تھا کہ یہ جو اسٹیٹ بینک کا جو ایکٹ ہے اس کو بھی ہمیں ریشنلائز کرنا پڑے گا, طریقے کا اس کا بھی ہمیں وہ ایسا کرنا پڑے گا تاکہ وہ لگے کہ اسی ملک کے بیچ میں یہ ایک قسم سے ادارہ ہے. تو وہ ہم نے کافی حد تک اس پہ بہت بحث ہوئی. بحث اس لیے ہوئی کہ انہوں نے کہا یہ تو بھائی جان آپ نے پیسے لے لیے اور ہم نے اپنے بورڈ سے یہ سارا اپروول کروایا ہوا ہے, ہم اپنے بورڈ کے پاس کیسے جائیں گے کہ جناب وہ تو ابھی اس کو امپلیمنٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں نے بارہا ان کو کہا کہ دیکھیں ہمارے جو ہم نے براڈننگ کی بات کی ہے اور اپنے ٹیکس کی بات کی ہے تو ہماری تو ایک تو گروتھ ہماری اچھی ہونا شروع ہوئی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے ٹیکس جو ہے ہمارا تقریباً 200 ارب روپے 4 مہینوں میں اپنے ٹارگیٹ سے زیادہ ہے. تو انہیں کہا وہ نہیں ہے, آپ پالیسی جو ڈیسیژنز آپ نے ہمارے ساتھ اگری کیے تھے آپ نے ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے. سو کافی لے دے ہو کے میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جہاں تک ایگزمپشنز ہیں اس میں تو ہمیں کچھ نہ کچھ دینا پڑا, حالانکہ اس میں بھی ہم نے یہ ایگریکلچر سائڈ کو بچایا, فوڈ پروڈکٹس کو بچایا, اور اس میں یہ فرٹیلائزر پیسٹی سائڈ اس کو بچا لیا. اور دوسرا یہ ہے کہ انکم ٹیکس میں نے سارا کچھ ہی بچا لیا, جس میں آپ کی پروویڈنٹ فنڈ کے بیچ میں ٹیکسیشن تھی اور پرسنل انکم ٹیکس کے سلیبز جو انہوں نے وہ کرنے بڑھانے تھے اور ٹیکس بڑھانا تھا. سو تقریباً 700 کا آپ سمجھیں کہ 350 بلین جو ہے وہ ہم نے ادھر تک اس کو لے کے آئے دونوں سائڈوں کو ملا کے. سو آدھا آپ کو بچا دیا. دوسرا یہ ہے کہ حماد صاحب بتائیں گے کہ انہوں نے بھی بہت سگنیفیکنٹ جو ہے وہ ریڈکشن دکھائی ہے اپنا ٹیرف کے اوپر. اور تیسرا جو ہے کہ ہم نے جو اسٹیٹ بینک کا جو اب ایکٹ ہے اس کو ریشنلائز کیا. اس کے بیچ میں کئی ایسی چیزیں تھیں جو کہ صرف اسٹیٹ بینک کے لیے حد تک ہی تھیں, اور باقی تو مطلب ویدر اکاؤنٹیبلٹی وغیرہ جو تھی وہ اس میں سے وہ نہیں تھا. تو ہم نے یہ کہا کہ کانسٹیٹیوشنلی یہ ٹھیک نہیں رہے گا, تو وہ بھی ہم نے ریشنلائز کیا ہے. دیکھیں یہ بات طے ہے کہ ہم اس میں بلیو کرتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ سینٹرل بینک جو جس طرح دوسرے ملکوں میں انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے ان 2-3 چیزوں میں, مانیٹری پالیسی, ایکسچینج ریٹ پالیسی ہے, پرائز ڈٹرمنیشن ہے, اور اس کی باغ دوڑ جو ہے وہ ان کے اپنے پاس ہی ہونی چاہیے ایز اے آٹونومس باڈی. وہ ہم اس میں بلیو کرتے ہیں, تو انشاءاللہ وہ ہم اس کو پاس کروائیں گے. تو اس وقت جو ابھی ایک چیز جو ہم لوگوں کے بہت اس لیے بحث یہی ہوئی, اور بحث زیادہ لمبی نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن بحث اس لیے ہوئی کہ ہم نے $500 ملین مارچ میں لے لیا تھا اور ہم نے یہ اگریمنٹ کر لیے تھے ان کے ساتھ. اس سے پیچھے ہٹنا اور اس کے ساتھ ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا, اس لیے یہ تھوڑا ٹائم لگا. لیکن میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں, اس نے ہمیں یہ ہمت دی کہ ہم اپنی جگہ پہ کھڑے رہے اور مضبوط رہے. میں اس سے پہلے کہ میں حماد بھائی کو دوں کہ وہ بھی ایکسپلین کریں, میں اپنی ٹیم کا جس کے بیچ میں حماد اظہر صاحب اور ان کی ٹیم, ہماری فائنانس کی ٹیم, FBR کی ٹیم, ان سب کا میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت محنت کی. بڑے لوگوں نے ویسے کئی دفعہ کہا بھی صحیح کہ کمزور ٹیم ہے, کچھ یہ آوازیں بھی مجھے سمجھ آئیں اور مجھے افسوس ہوا اس پہ, کیونکہ یہ بڑی مضبوط ٹیم تھی. حالانکہ ان کے پاس وہ ایکسپیرینس نہیں تھا جس طرح پرانی ٹیموں کے بعد جنہوں نے کئی دفعہ IMF پروگرام کیے ہیں, ان کے یہ شاید پہلا ہی پروگرام تھا ان کا, لیکن انہوں نے کافی مطلب دل لگا کے دن رات محنت کی اور یہ کنکلوڈ کیا جو آج آپ کے سامنے آیا, اور انہوں نے بھی اینڈ پہ تعریف کی اس ٹیم کی. ماد بھائی شکریہ جی. سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارا انرجی کے اوپر جو اگریمنٹ ہوا IMF سے, وہ جتنے تمام سیکٹرز ہیں سب سے پہلے انرجی کے اوپر یہ اگریمنٹ ہوا تھا, اور یہاں پاکستان میں جب ٹیم تھی تو الحمدللہ ہو گیا تھا. اس کے اندر جو پرائر ان کے ایکشن تھے بیس ٹیرف انکریز کا, وہ ہم پہلے ہی پچھلے ماہ لے چکے ہیں, وہ آلریڈی نوٹیفائی ہو چکا ہے. اگلے چند ماہ کو مزید بیس ٹیرف کے اندر بھی فی الحال ہم رائز نہیں دیکھ رہے. چند ماہ کے بعد ایک شاید ہمیں
ٹیریفرائز کرنا پڑے، لیکن اس کی تعداد کافی کم ہوئے گی جو حالیہ ہم نے پچھلے ماہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارا ونٹر کا سیزنل انرجی پیکج ہے، جس میں ہم جو اضافی بجلی استعمال ہوئے گی گھروں میں پچھلے سال کی بنسبت، وہ 12 روپے 96 پیسے کی ہوئے گی، اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اس اگریمنٹ کا IMF کا، وہ ایز اٹ از رہے گا۔ ہمارا انڈسٹریل انرجی ٹیرف جس میں ہم انکریمنٹل بجلی جو ہے وہ 12 روپے 96 پیسے کی دے رہے ہیں، اور پیک آورز ہم نے ختم کر دیے تھے انڈسٹری کے لیے، وہ بھی ایز اٹ از ہی رہے گا۔ یہ انہوں نے IMF کی ٹیم نے تسلیم کیا کہ انرجی کے شعبے میں مثالی کام ہوا ہے، اور سرکولر ڈیٹ کے اضافے میں جو تیزی سے کمی آئی ہے اس کو انہوں نے اپریشیٹ کیا، اور ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہر سال کیپیسٹی پیمنٹس ہماری بڑھتی جا رہی ہیں، جو بجلی گھروں کو ہم نے کرایہ دینا ہوتا ہے، اس کے باوجود سرکولر ڈیٹ کے اضافے کے اندر جو کمی آ رہی ہے، یہ اس کو خوش آئند جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح شوکت ترین صاحب نے فرمایا ہے کہ سخت حالات ہیں، پوری دنیا اس وقت کووڈ کی وبا کا شکار ہے، اور کموڈٹی سائیکل بھی چل رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کے اندر 20 سال 30 سال کی بلند ترین سطح پہ روزمرہ کی اشیاء کی قیمتیں، اسینشیل کموڈٹیز کی قیمتیں جو پہنچی ہوئی ہیں، اس کے اندر ایک ایسا پروگرام جو ہے اس کو نیگوشیٹ کرنا، میں شوکت ترین صاحب کو اور ان کی ٹیم کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اپنی بھی پیٹرولیم ڈویژن اور پاور ڈویژن کے تمام افسران کو میں مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ یہ ایک سخت نیگوشیشن تھی، ہارڈ نیگوشیشن تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ پروگرام کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی مزید اسٹیبلٹی آئے گی پاکستان کی اکانومی میں۔ جی جناب کلک صاحب، سر یہ بتائیے کہ بورڈ میٹنگ کا تھا، آج سے بورڈ میٹنگ کے دوران ہم نے کیا کیا اسٹیپس لینے؟ جی جو 5 چیزیں میں نے بتائی ہیں یہ ہمیں اسٹیپس لینے پڑیں گے، اور وہ 5 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ ایک تو GST کے جو ایگزمپشنز بیچ میں سے ہٹانی ہیں اس کا ایک وہ ہے، اس کے بعد یہ پیٹرولیم لیوی جو ہے 4 روپے پر منتھ، دیکھیں پیٹرولیم لیوی ہم نے 600 اور پتہ نہیں 10 بلین ہم نے کہہ دی تھی، وہ تو ہم کر نہیں سکیں گے، تو انہوں نے کہا کہ کتنی کریں گے، تو ہم نے کہا یار یہ اس وقت ہمارا پیٹرول جو ہے وہ بہت ہی لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے، تو انہوں نے میرے خیال میں 300 کتنا 356 کیا، آدھا کیا، ایک قسم سے آدھے سے تھوڑا زیادہ کیا، 600 ارب سے کم، تو 600 ارب سے بہت کم ہے، میں 250 ارب روپیہ 260 بلین کم کیا، ایک وہ پرائر ایکشن ہے، اور دوسرا پھر یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک ایکٹ جو ہے اس کی ترمیم ہم نے کروانی ہے، پھر کووڈ کے اوپر جو ان کے جو آڈٹ ہے، جو اس کا آڈیٹر جنرل والا، تو وہ جو ہے وہ رپورٹ پیش کرنی ہے، اور اس کی جو اسی ان کے اخراجات کی جو بینیفیشل اونرشپ جو ہے وہ ان کو بتانی ہے کہ ان کے کون، یہ جنہوں نے یہ ویکسین پرووائڈ کیے ہیں یہ کون کمپنیاں تھیں، ان کے بینیفیشل اونر کون تھے۔ یہ 5 میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا آپ کو کہ 5 کے قریب ہیں اس طرح۔ جی صاحب آپ کی یہ نیگوشیشن میں ابھی جو لاسٹ ٹائم آئی آپ کے ساتھ یہ سائن کرنے کے حوالے سے، اس میں لا منسٹری یا لا منسٹر بھی انوالو تھے کہ اسٹیٹ بینک کی جو امینڈمنٹ ہے اس پر جو لیکوناز ہیں لا کے حوالے سے، قانونی پیچیدگیاں، اس پر کیا طے ہوا ہے، کہیں یہ بتائیں، کیونکہ اسٹیٹ بینک کی امینڈمنٹ بل کا ابھی آپ نے ان کو انشور کروایا کہ ہم اس کو پاس کروائیں گے، لیکن اس میں کیا کیا ان کی ڈیمانڈز ہیں کہ کیا اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کو وہ کر دیا جائے گا، وہ پاکستان کی حکومت کو یا فنانس منسٹری کو جواب دینی ہوگی، یا IMF کے ہی کے ماتحتی میں کام کرے گی، کیا امینڈمنٹس ریکوائرڈ ہیں جو ان کی طرف سے ڈیمانڈ کی گئی ہیں؟ ایک تو اس حوالے سے بتایا، اگر وہ ایک ہی سوال پوچھ لیں نا، پھر اس کے بعد دوسروں کو جو ایک ہی سوال پوچھ لیں۔ اور ایک سر ہمارے صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے پچھلے 3 سالوں میں بجلی کی قیمتوں میں کتنا اضافہ کیا ہے، IMF کی ڈیمانڈ کیا تھی، اس کے مطابق آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی 1 روپیہ 98 پیسے کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ پاور ڈویژن نے ابھی تک جاری نہیں کیا، جبکہ وہ اپروول اس کی ہو چکی ہے اس کے بیس ٹیرف میں، تو اب تک کتنا اضافہ ہوا ہے، اور اس پاور سیکٹر میں آپ نے بجلی چوری اب تک کیوں نہیں ہوئی؟ جی پہلے تو میں آپ کو جواب دے دوں کہ اسٹیٹ بینک کے بارے میں جو اب آپ نے تو پہلا جو ہے مارچ کے بیچ میں جو انہوں نے امینڈمنٹس کہی ہیں وہ آپ نے دیکھ لی ہوں گی، تو اس کے بیچ میں لا منسٹری کیوں انوالو ہوئی، اس میں یہ ہے کہ کچھ ایسے شکیں تھیں جو کہ ہمارے جس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی ضرورت تھی۔ مجھے مسئلہ ہے کہ آپ کو مطلب یہ ہے کہ دونوں ہاؤسز کی 2/3 میجورٹی کی ضرورت تھی،
تو وہ ہم نے ان سے کہا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ممکن نہیں ہیں، اور یہ ہے کہ کیونکہ ایک تو لا منسٹری ڈڈ ناٹ بلیو کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے، اور دوسری چیز ہے کہ ہمارے پاس تو میجورٹی نہیں ہے اتنی. تو وہ ہم لوگوں نے بالکل بڑے خوش اسلوبی سے، حالانکہ اس میں کافی ہماری ٹو اینڈ فرو بات ہوئی. ٹو اینڈ فرو یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں وہ رات کو کھلتے ہیں، ہم صبح ہوتے ہیں، تو شام کو بیٹھ کے ذرا گفتگو ہوتی ہے، پھر وہ نوٹس کمپلیٹ مطلب شیئر ہوتے ہیں، وہ آگے پیچھے. تو یہ مطلب ماحول بالکل ٹھیک تھا ان کے لیگل کاؤنسلز نے بھی، اور وہ اس لیے کہ ہم نے ایک دفعہ پہلے ایگری کر چکے تھے مارچ میں، تو اس لیے ہمیں یہ دقت آ رہی تھی کہ انہوں نے کہا یار اس وقت پہلے آپ نے کیوں نہیں دیکھا یہ سارا کچھ. ٹھیک ہے، تو اس کے بیچ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل اسٹیٹ بینک، منسٹری آف فائنانس وغیرہ کسی کی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں جی، گورنر جو ہے اس کس نے لگانا ہے؟ وہ حکومت پاکستان نے لگانا ہے. بورڈ آف ڈائریکٹرز کس نے لگانا ہے؟ وہ حکومت پاکستان نے لگانا ہے. تو آپ کا اگر اور پھر وہ آٹونومس باڈی ہوگی جس کو بیچ میں ان کا بورڈ آف گورنر جو ہے وہ ڈائریکٹر جو ہے وہ اس کو مینج کرے گا. ٹھیک ہے جی. تو اگر بورڈ بھی ہم نے لگانا ہے، ہماری مرضی سے لگے گا، تو پھر اس کے بعد اٹانومی ان کو دینا تو کوئی اس میں مشکل بات نہیں ہے نا. اٹانومی تو ہو جانی چاہیے نا، اگر اچھے بورڈ والے ہیں تو وہ اس کو ٹھیک مینج کریں گے. دوسرا، جو گورنر ہے اور منسٹر آف فائنانس وغیرہ ہے اس کا آپس میں یہ ہے کہ مشاورت کریں گے ہر میجر چیز کے اوپر. ٹھیک. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمیں یہ ضرور ابھی سوچنا ہے، جو کہ ہمیں ابھی ہم بالکل سوچ رہے ہیں کہ جس کے بیچ میں ان کو ان کے جو ہیں وہ چیزیں ان پہ ہمیں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. مانیٹری پالیسی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے، میں اس میں بلیو کرتا ہوں. فارن ایکسچینج پالیسی جو ہے ان کی رجیم ہے، ان لوگوں کو مینج کرنا چاہیے. ہمیں اس میں نہیں کرنا چاہیے کہ کدھر ایکسچینج ریٹ ہو نہیں ہو. لیٹ them مینج آن این انڈیپینڈنٹ بیسس. اور ظاہر ہے اسی جو انفلیشن ہماری ہو رہی ہے تو وہ بھی یہ دیکھیں کہ اس کے بیچ میں یہ جو ہے انٹرسٹ ریٹ جو ہے اپنا ڈسکاؤنٹ ریٹ وہ کیا رول پلے کرتا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم ابھی بیٹھ کے ہر چیز میں ہمارا ایک وہ ہوتا تھا کہ ان کے ڈپٹی گورنر بھی ہم لگا رہے ہیں، ان کی تنخواہیں بھی ہم انکریز کر رہے ہیں، ان کے مطلب کسی کو اگر مطلب باہر جانا ہے وہ بھی ہم بیسکلی ان کو وہ کر رہے ہیں. منسٹری آف فائنانس جو ہے وہ اجازت دے رہی ہے کہ گورنر باہر جائے یا نہ جائے، یا اس کا ڈپٹی گورنر جائے نہ جائے. اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ میرے خیال میں اس میں ہمیں ان کو اٹانومی دینی چاہیے. تو یہ کوئی ایسی چیزیں ہم نے نہیں کی جس کے بیچ میں لوگوں نے یہ ایک بابیلا مچا دیا تھا کہ پتہ نہیں یہ کوئی ایک بالکل اس ملک کے علیحدہ یہ ادارہ بن گیا. جب آپ اس کے پورے خد و خال دیکھیں گے تو بڑا ہی ہم نے اس کو بیلنس کیا، اور اس لیے پھر لا منسٹری جو ہے اس میں انوالو ہوئی، اور انہوں نے ان کو سمجھایا کہ یہ لیگلی یہ جو، اور اس میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جس کے بھی انہوں نے کہا کہ یہ ان کے اوپر کوئی نیب کا لا وغیرہ وغیرہ جو بالکل وہ نہیں ہوگا، لاگو نہیں ہوگا. انہوں نے کہا یار اگر پرائم منسٹر کے اوپر اور ساروں کے اوپر لاگو ہو سکتا ہے یا پارلیمنٹیرینز پہ، ججز وغیرہ پہ، تو اسی طریقے سے آپ پہ بھی لاگو ہوگا. انہوں نے پھر اس کو ایکسیپٹ کیا، کہا ٹھیک ہے جی، جس طرح ان کی پروٹیکشن ہے ہماری اس طرح بھی پروٹیکشن ہوگی. تو میرے خیال میں وہ تھوڑا ٹائم لگا اس کے اوپر، کیونکہ پہلے ہم اگری کر چکے تھے اور پھر اس کو واپس ہم اس کے اوپر، لیکن یہ جو بھی ہوگا ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جو ہے پارلیمنٹ کے تھرو اس کو ہم لوگ پاس کروائیں گے. جی دوسرے جو آپ نے سوال کیا تھا، جو بیس ٹیرف جو لائف لائن کنزیومرز کا ٹیرف ہے وہ ₹1.95 بڑھا تھا. جب مارچ میں ہم نے بڑھایا تھا تو اس کے اندر وہ بڑھا تھا. اس کے علاوہ جہاں تک مجھے یاد ہے پچھلے 3 سال میں جو صفر سے 200 یونٹ کنزیوم والے ہیں ان کے ٹیرف کو ایز اٹ از ہی رکھا گیا تھا. بٹ اس پہ میں آپ کو، کیونکہ میرے سامنے بھی فگرز نہیں ہیں، مزید بھی تفصیلات دے دوں گا. جتنا اس کے علاوہ ٹیرف آیا ہے وہ اوپر والے سلیبس کے اوپر آیا ہے، جو ذرا زیادہ ویل ٹو ڈو لوگ جو ہیں اس کے اندر کرتے ہیں. اس مرتبہ بھی جو ہم نے ٹیرف انکریز کیا ₹1 ٹوٹل 38 پیسے اس کا نیٹ امپیکٹ ایوریج آتا ہے، اور وہ ₹1.68 بن جاتا ہے 0 سے 200 سے یونٹ سے اوپر، اور 0 سے 200 یونٹ پہ ہم نے نہیں بڑھایا.
اور 0 سے 200 یونٹ کی بھی ایک نئی ڈیفینیشن اب ہم لے کے آئے ہیں کہ وہ گھرانے جو 6 ماہ تک 0 سے 200 یونٹ کی سیلنگ کو کراس نہیں کرتے، کیونکہ کئی ایسے لوگ ہیں جو سیزنل بنیادوں پہ بھی ہو سکتا ہے ان کا ٹیرف نیچے آ جائے لیکن ان کا انکم لیول زیادہ ہو. تو یہ سب اس لیے ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ سبسڈی ٹارگٹ ان لوگوں کو کر سکیں جو ایکچولی اس کے مستحق ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جتنے بھی ٹیرف رائزز آئے ہیں کوئی ان میں سے ایسا سودا نہیں ہے بجلی گھروں سے کیا ہوا کہ جو پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہو. یہ سارے 2013 سے 18 کے درمیان سودے کیے گئے تھے. 2013 میں کیپیسٹی پیمنٹس تقریباً 180 ارب تھی، آج جو بڑھ کے 800 ارب ہو گئی ہیں اور یہ اگلے 2-3 سال میں کوئی 1200 ارب پہ چلی جائیں گی. تو ان میں سے ہم نے کوئی سودا نہیں کیا. یہ سارے پچھلے سودے ہیں، پچھلے بجلی گھر ہیں جو اب چالو ہو رہے ہیں، جو پہلے سودے ہوئے تھے سوورن گارنٹیز ہیں اور ان کی پیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں یہ ٹیرف بڑھانا پڑتا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ریکوریز کے اندر بھی بہتری آئی ہے جس کی وجہ سے نیپرا نے اپنا جو سسٹم لاسز وہ الاؤ کرتے ہیں اس کا ٹارگٹ 17% سے کم کر کے 13% پہ کیا، کیونکہ مستقل اس میں ریکوریز میں امپروومنٹ آ رہی تھی اور اس میں مزید بھی گنجائش ہے سسٹم لاسز کو کم کرنے کی، ریکوریز کو کم کرنے کی. اور ہم 111 ارب روپیہ صرف ٹرانسمیشن نیٹ ورک میں انویسٹ کریں گے اگلے 3 سال میں اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی ٹرانسمیشن کیپیسٹی کو 28 یہاں سے نہیں ادھر سے اب دیکھیں ادھر سے آپ 3-4 ہو چکے ہیں ادھر. جی مہتاب بھائی. مہتاب اگر صاحب جی نے سر 2 کوشچن ہیں. ایک کوشچن. اچھا چلو یار دو کر لو. CCLC سر اس کا ویور کیوں لیا گیا تھا پچھلی دفعہ اور کون لوگ تھے جنہوں نے وہ ویور لیا تھا جس کی وجہ سے یہ ساری پرابلم جو ہے وہ پیدا ہوئی. اور دوسرا سر فسکل اینڈ مانیٹری کوآرڈینیشن بورڈ کیا اس کو رکھ رہے ہیں یا اس کو بارش کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی پہلی بار CCLC والی جو رات گئی بات گئی وہ چلی گئی نا، اب اس کو پھر ہم نے ٹیکل کر لیا نا. دیکھیں نا یا تو یہ ہوتا کہ اس کی وجہ سے وہ ہماری بات نہ سنتے، انہوں نے ہماری بات سن لی تو بات ختم ہو گئی ہے. دوسرا جو ہے کہ فسکل مانیٹری بورڈ پر سے نہیں ہوگا لیکن ان کی جگہ انہوں نے ایک سسٹم کیا ہے جس میں لیزاں جو ہوگا بٹوین دی اسٹیٹ بینک اینڈ دا منسٹر آف فائنانس، اسٹیٹ بینک گورنر اینڈ منسٹر آف فائنانس، وہ ایک فورم بنا دیا گیا جس میں وہ ایک قسم مشاورت جو ہے وہ رہے گی لیکن وہ بورڈ کی شکل نہیں ہوگی. جی جناب. جی جی سر ایک تو یہ کوشچن ہے میرا کہ جو ٹیکس سے ریلیٹڈ آپ ایگزمپشنز دیں گے کیا اس میں ریونیو جو ٹارگٹ ہے وہ بھی انکریز ہوگا؟ دوسری سر یہ ہے کہ جو آپ نے 6 ریویو میں جانے سے پہلے کہا تھا کہ میں بجلی کے حوالے سے بھی اور جو ٹیکسیشن کے حوالے سے IMF کو آلٹرنیٹ پلان دوں گا، اس آلٹرنیٹ پلان پر کس قدر IMF نے آپ سے ایگری کی؟ دیکھیں جی پہلی بات تو ہے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جی بجلی کے بارے میں جو 4 روپے اور 95 پیسے ہے ہمارے خیال میں بہت زیادہ ہے اور وہ آپ کو انہوں نے سمجھا دیا کہ ہم ادھر تک نہیں پہنچے. کچھ ہمیں جس کو گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑا اور اس کے میرے خیال آدھے سے بھی کم جو ہے وہ ہمیں وہ اس میں ہمارا وہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے میں نے ان کو کہا کہ بھائی جو آپ چاہ رہے تھے آپ جو ہمیں انہوں نے کہا تھا 5.9 ٹریلین جو ہے وہ اس سال 21-22 کا ٹارگٹ انہوں نے پچھلے دفعہ دیا تھا تو ہم نے کہا کہ 5.8 ہم کا ٹارگٹ ہے ہمارا اور 200 بلین تو مجھ سے زیادہ ہیں. تو اس مطلب جو ہمارا رن ریٹ ہے تو یہ کیا انہوں نے کہا سر یہ بات نہیں ہے، ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں پالیسی ایکشن. ٹیکس ادائیگی کے حوالے سے شفافیت لانا ہوگی، کاروباری آسانیوں کے ساتھ ٹیکس نیٹ بڑھانا ہوگا. IMF نے ٹارگیٹڈ سبسڈی دینے کا کہا، اسٹیٹ بینک کو مزید اقدامات کرنے چاہیے، ایسا کہنا تھا شوکت ترین کا جو کہ حماد اظہر کے ہمراہ اس وقت پریس کانفرنس